دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا گھر ٹھکنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کی بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر قاف الف ف ر لکھا ہوگا، جس کا مطلب کافر ہے، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا، اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا، شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ کرے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑا بہت مطمئن میسر ہوں گے، وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا، ایک قدم تحت نگاہ مسافت طے کرے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا سودے باز ہوگا، اس کے پاس پھلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی، زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہولیں گے، جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لے آئے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے، کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ ہاں میں جواب دیں گے، تو دجال کے شیطان ان کے والدین کی شکل لے کر نمودار ہوں گے، نتیجتاً بہت سے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی، وہ کرشموں اور شعبدہ بازوں کی طرح دنیا کا ہر چپا روندے گا، تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے، وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس ہوگا اور پھر وہ مدینہ منورہ کا رخ کرے گا، اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے کمزور ایمان والے اور بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے، باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل جائے گا، آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلے گا اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے، لوگوں کو اس کے باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند گرار آڑے آ کر یہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا یعنی دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، یہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی، دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا، درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارا یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا، دجال اس بزرگ کے 2 ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، ادھر وہ بزرگ باوجہ حکم الہی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی، دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی، اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا،
لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ 37 دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ مادی و انفرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے سب سے قدیم شہرہ آفاق مسجد میں جامع انواع میں ادا کرتے ہوئے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے۔ عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آوازیں لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے۔ خنزیر کو قتل کرنے کے بعد جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ یہ قصہ صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، طبرانی، حاکم اور احمد میں اس طرح واقع ہے۔ یاد رہے کہ فتنہ دجالی سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹتی جا رہی ہے۔ اس سنت کو زندہ رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں تک دین کی بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری ہے۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم اس ویڈیو کو ایک گروپ میں شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔